الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ، اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے گھاٹے کے پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 23 اور 24 سورہ التوبہ۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت، آپ کے دین سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت، آپ کے ایک ایک عمل سے محبت، ایک ایک فرمان سے محبت، یہ ہر مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا سب سے عظیم پہلو یہی ہے کہ آپ دین سے کتنی محبت کرتے ہیں
اور دین کے ساتھ اللہ کے رسول، آپ کی حدیث، آپ کی سنتوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے جو آپ اللہ کے رسول سے کرتے ہیں، یہ محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیز ایمان کا حصہ ہوتی ہے اس کی کچھ اصول اور قاعدے ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب اولاد سے محبت کے کچھ قاعدے، کچھ اصول، کچھ ضابطے موجود ہیں، اور شریعت نے ہمیں بتلائے ہیں کہ آپ کی اولاد ہے، آپ نے اس سے محبت کرنی ہے۔ اب محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ آپ نے ان کی اچھی پیروی کرنی ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اچھی تعلیم دینی ہے، ان کے دین کو بہتر بنانا ہے، عقیدے کو بہتر بنانا ہے، ان کی ہر چیز کا آپ نے دینی اور دنیاوی طور پر خیال کرنا ہے۔ یہ اولاد کی تربیت ہے۔ اسی طریقے سے والدین سے محبت ہے تو والدین کے محبت کا معیار اور ہے۔ والدین سے جب محبت ہوتی ہے تو وہ محبت بچوں کی طرح نہیں ہوتی۔ بچے کو محبت میں آپ بعض اوقات ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، لیکن والدین کو آپ محبت میں نہ ڈانٹ سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں۔ والدین کی محبت کا معیار بدل جاتا ہے۔ وہاں جو محبت ہے اس کے اندر کچھ اور چیزیں کار فرما ہے۔ اس محبت میں وہ آپ کو ڈانٹیں، وہ آپ کو ماریں، وہ آپ کو گالیاں دیں، جو مرضی ہے کریں، وہ کر سکتے ہیں۔ آپ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے ان کی تابعداری کرنی ہے، فرمان برداری کرنی ہے۔ فی الدنیا معروفہ، فرمایا دنیا کے حوالے سے تم نے ان کی معروف کے مطابق ان کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی پہ تمہیں وہ اکساتے ہیں تو فرمایا فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یعنی کہ ایک معیار بتلا دیا گیا کہ والدین کی محبت کس چیز میں ہو سکتی ہے۔ اب والدین کی محبت اس حد تک ہو سکتی ہے کہ آپ ہر طرح سے ان کے سامنے اپنے کندھوں کو بچھا کر رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، لیکن اگر والدین یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر والدین کی فرمانبرداری کرنی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی محبت کا معیار اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا معیار اور ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو پھر تین چیزیں ہماری زندگی پر لازم آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر معاملے پر جو آپ دین لے کر آئے ہیں اس دین پر ایمان لانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا جز۔ نمبر دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسی محبت کرنا کہ کائنات میں ایسی محبت آپ کسی اور سے نہ کرتے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس محبت کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اس محبت کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف ہو، آپ ساری کائنات کو چھوڑ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنا لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کی حدیث ہے، اس ایک ایک حدیث پر، ایک ایک سنت پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرنا، یہ اس محبت کا حصہ ہے۔ اگر یہ تین چیزیں آپ کی محبت میں نہیں ہے تو آپ کی محبت کسی کام کی نہیں۔ ایمان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ محبت کی جتنے مرضی یہ دعویٰ کریں، آپ کی محبت کسی کام کی نہیں۔ یہ جھوٹا ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، جذبات پر ہو سکتا ہے، یہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھوکھلے نعرے نہیں دیکھے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، اعرابی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے، فرمایا کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان سے کہہ دو تم ایمان نہیں لائے، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق آتے ہیں آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ کہتے تو ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں
لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایمان، سچا ایمان، کامل ایمان، پختہ ایمان، مضبوط ایمان، غیر متزلزل ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر ایمان لانا، یہ اگر آپ اس میں مضبوط ہیں تو آپ کی محبت مضبوط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسی محبت کہ ساری دنیا ایک طرف تھی، حضرت خبیب ایک طرف تھے، اور انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں چند الفاظ کہہ دیں ہم آپ کو رہا کر دیں گے، بلکہ لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ماتھے پر بوسہ دیں گے، ہم آپ کے ہاتھوں کو چومیں گے، آپ صرف اتنے الفاظ کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو میں نہیں مانتا، اتنی بات کہہ دو۔ صرف 1000 افراد یہ مطالبہ کر رہے ہیں، پہلے محبت سے بات کی، پھر دھمکی سے بات کی، پھر مارتے ہوئے قتل کرتے ہوئے یہ بات کی، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ہر جملے پر یہی بات کہتے ہیں کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تم یہ بات کہتے ہو کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری زبان سے کوئی جملہ نکلوا لو، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دوں، کوئی ہلکی بات کہہ دوں آپ کی ذات کے بارے میں۔ فرمایا لوگوں سن لو، پھر میرا ایمان بھی دیکھ لو کہ میرا ایمان کیا کہتا ہے۔ تم میرا ان جدا کر دو، جسم کا رواں جدا کر دو، جسم کا ایک ایک حصہ جدا کر دو، مجھے یہ بات قبول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گی مجھے قبول نہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کر رہے ہیں، اس قدر آپ کی محبت، ساری دنیا ایک طرف ہے، رشتہ دار بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، خاندان قوم قبیلہ بھی ہے، دھمکیاں بھی ہیں، لالچ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رسول اللہ کی ذات سے محبت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یہی بات کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، مال سے بھی زیادہ، جان سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، لیکن اپنی جان مجھے زیادہ عزیز، ہر جان سے زیادہ لیکن اپنی جان مجھے زیادہ عزیز، مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا عمر نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ فرمایا جب تک تو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہے، آپ کا رب گواہ رہے، آج کے بعد میری سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت آپ سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے کوئی چیز کھڑی نہ ہو، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ عزت، نہ آبرو، نہ شرف، نہ مال، نہ دولت، نہ عہدے، نہ لالچ، کوئی چیز بھی نہ کھڑی ہو، صرف اللہ کی رسول کی محبت، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اور تیسری اور اہم ترین بات جو ہمارا امتحان بھی ہے، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہے اپنا عقیدہ درست رکھو، عقیدے کی جانچ پڑتال کرو، عقیدے کو تول کر رکھو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اللہ کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہ کس کی وصیت ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ دنیا ادھر ادھر ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میری سنتوں سے محبت کرنی، میری سنت میرا طریقہ، سنت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، جو طریقہ میں نے تمہیں بتلایا۔ 23 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتے تھے، احادیث کے ذریعے، بات کے ذریعے، عمل کے ذریعے، کردار کے ذریعے، معاملات کے ذریعے۔ فرمایا کہ یہ جو میرا طریقہ ہے نا، یہ اس طریقے پر تم نے عمل کرنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، دنیا کے اندر ہر بندہ یہ بات کہتا ہے اللہ مجھ سے محبت کرے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو ایک نسخہ قرآن نے بتلایا، وہ کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ،
فرمایا کہ پھر میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تم میری اتباع کرو گے، اللہ عرش والی مالک، عرش والی ذات وہ تم سب سے محبت کرے گا۔ اس کی محبت کو لینے کے لیے رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع ضروری ہے۔ آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تو جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے اور جہنم سے بچا لیتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے جبرائیل بھی محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس سے ساری کائنات کے فرشتے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں کائنات کا ایک ایک فرد اس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں کائنات کی ایک ایک چیز اس سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کے تابع ہر چیز کی محبت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو مستلزم ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اور کیسی محبت؟ سبحان اللہ، اطاعت کیسی ہو کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے، تو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے کسی صحابی کو کہا یا کوئی کھڑا تھا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جو بھی مسجد سے باہر ہیں جوتوں کے پاس کھڑے ہیں وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے، جوتوں پر بیٹھے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ختم ہوا، آپ باہر نکلے، دیکھا صحابی وہیں پر بیٹھے۔ تم سے کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں تک پہنچا تھا، آپ کی آواز مبارک میرے کان سے ٹکرائی، بیٹھ جاؤ۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے کس کو کہا ہے بیٹھ جاؤ۔ میری جانوں سے، میری ٹانگوں سے سکت ختم ہو گئی، میری جان نے آگے چلنا گوارا نہیں کیا اور میں یہیں پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے آگے چلنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان سے ٹکرا دی کہ بیٹھ جاؤ، بس اب بیٹھ جاؤ، پھر یہاں سے اٹھنا نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں آتا، آرڈر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کا لشکر تیار کیا، اپنی زندگی میں تیار کیا، مرض الوفات کے اندر تیار کیا۔ حضرت اسامہ اس کے کمانڈر چیف بنائے گئے، لشکر کے سپہ سالار بنائے گئے، اور فرمایا کہ اس کو بھیج دینا ہے۔ اب یہ لشکر مدینہ طیبہ سے باہر نکلا تو پیچھے سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک زیادہ خراب ہو گئی۔ اب یہ وہاں پر رک گئے، یہ وہاں پر رک گئے کہ میں تھوڑا عرصہ رک جاتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت کا پتہ چل جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کو واپس آنا پڑا۔ یہ لشکر پورے کا پورا جو جا رہا تھا واپس آیا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو گئے، ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اور کئی فتنے کھڑے ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ کا جو لشکر جا رہا تھا اس لشکر کو فی الحال روک دیا جائے، اس لیے کہ باقی کافی سارے معاملات کھل گئے ہیں۔ یہ تو رسول اللہ کے زمانے کی بات تھی کہ آپ نے لشکر تیار کیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، مشکلات زیادہ ہو گئی ہیں، اب اس لشکر کو اس طرف نہ بھیجا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں سنو، جس لشکر کو اللہ کے رسول نے تیار کیا ہو اور جس مشن کے لیے تیار کیا ہو اور جس بندے کو اس کا کمانڈر بنایا ہو، رب کعبہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے کو میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، میری جان جا سکتی ہے، میں آپ کے تیار کیے ہوئے لشکر کو نہیں روک سکتا۔ کسی نے کہا کہ چلیں آپ لشکر بھیج دیں، اس کا کمانڈر بدل لیں، کیونکہ یہ اسامہ جو ہے چھوٹی عمر کے ہیں، ان کے اندر تجربہ کاری کم ہے، کسی بڑے بندے کو، تجربہ کار بندے کو کمانڈر بنا دے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ فرمایا جسے سرور کونین نے کمانڈر ان چیف بنایا ہو میری جرت نہیں ہے کہ اس کو میں ہٹا سکتا۔ اور پھر ہوا کیا؟ یہ کمانڈر ان چیف گئے اور جا کر انہوں نے حملہ کیا، اللہ نے حضرت اسامہ کے ہاتھ پر اس لشکر کو فتح سے ہمکنار کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی کہ آپ نے فرمایا ہے پورا کرنا ہے، آپ نے جو حکم دے دیا ہے اس کو منوان پورا کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ اور میرے آقا نے ہی فرمایا، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، حوض کوثر پر میں پانی پلا رہا ہوں، میرے دستے مبارک سے لوگ پانی پی رہے ہوں گے،
اور فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی جو انسان ایک مرتبہ پیے گا اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور یہ حوض کوثر کا پانی آپ کی دائیں جانب ابوبکر صدیق ہوں گے, بائیں جانب عمر فاروق ہوں گے, اور آسمان کے ستاروں کے برابر آپ کے پاس پیالے پڑے ہوئے ہوں گے, اور ان پیالوں کو بھر بھر کر آپ اپنے دستے مبارک سے اپنی امت کے لوگوں کو پیش کریں گے, کیونکہ میدان محشر سے ہو کر آئے, پل صراط سے ہو کر آئے, حساب و کتاب سے ہو کر آئے. فرمایا کہ حساب و کتاب میں جو لوگ اس وقت شامل ہوں گے ان کو اگر ساری کائنات کا پانی پلا لیا جائے تو ان کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اس حالت میں سرور کونین اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے. فرمایا میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے, ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, روزے رکھے ہوں گے, زکاتیں دی ہوں گی, حج کیے ہوں گے, اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, اور میں پہچان کر کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں, ان کو آنے. لیکن فرشتے ان کو روکیں گے راستے میں, فرشتے ان کو روکیں گے کہ تم نہیں جا سکتے, تمہارا جانا منع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فرشتوں سے پوچھوں گا اے فرشتوں ان کو آنے دو, یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, آج ان کو اپنے ہاتھ سے میں نے پانی پلانا ہے, اپنے ہاتھ سے ان کو میں نے جام کوثر پلانا ہے, ان کو آنے دو. وہ کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے یہ بات کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کی امتی ہیں, آپ کا کلمہ پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, زکات دیتے رہے, لیکن ایک بہت خطرناک گناہ انہوں نے کیا. کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ کے آنے کے بعد آپ کے دین کو بدل کے رکھ دیا تھا. محبت کے نام پر وہ کام شروع کیے جو آپ نے نہیں بتلائے, محبت کے نام پر وہ کام شروع کیے جس کا آپ نے حکم نہیں دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کمکمے روشن کرنے یا یہ جھنڈیاں لگا دینی یہ کوئی بڑا کام تھا صحابہ کرام کے لیے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ سامان حرب و ضرب سے لدے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیے, 1000 دینار پیش کیے, 70,000 درہم پیش کیے, کروڑ روپے دینے والا شخص. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری پیدائش پر تم نے خوشی منانی ہے اور اس انداز سے منانی ہے, اللہ کی قسم کائنات کے اندر وہ خوشی حضرت عثمان کرتے, دنیا والے اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے. لیکن کیا فرمایا؟ لیکن فرمایا کیا کرنا کیا ہے تم نے؟ آپ سوموار کا روزہ رکھ رہے ہیں, جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن کو اللہ نے مجھے پیدا کیا. روزہ اللہ کے شکرانے کے طور پہ رکھ رہا. سوموار کا روزہ اللہ کے رسول رکھ رہے ہیں, کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے. فرمایا ہر سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں اللہ کا شکر ادا ہو سکے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, سوموار کا روزہ رکھیں. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں, کثرت کے ساتھ درود, جتنا درود پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں, درود کی کوئی حد متعین نہیں. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں درود کو جو آپ کے لیے میں نے پڑھنا ہے اور اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر دوں. فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ ایک حصہ میں آپ پر درود بھیجوں گا, 3 حصے اپنے لیے دعا مانگوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے ابی اگر درود کو زیادہ کر دینا یہ تیرے لیے بہتر ہے. اب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے, پھر 2 حصے آپ پر درود اور 2 حصے اپنے لیے مانگوں, اپنے لیے دعا مانگوں. کہا اے ابی اگر تھوڑا سا اور زیادہ کر لے درود تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسا ہے 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا کا اپنے لیے مانگوں. اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کیونکہ بالکل الٹ ہو گیا. پہلے 3 حصے اپنے لیے تھے, اب 3 حصے رسول اللہ کے لیے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں ابی اس سے زیادہ کر دے, ان زدت فہو خیر, اگر اس سے بھی تو زیادہ درود پڑھ لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. پھر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ سے ایک عہد کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانتا,
ہر پوری دعا صرف اور صرف آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزار دوں گا. فرمایا اگر تو یہ کام کر لے تو تیرا ہر معاملہ اللہ پورا کر دے, ہر دعا اللہ تیری پوری کر دے, اور ہر چیز اللہ بنا مانگے تو یہ عطا کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی ایک وقت کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی ایک دن کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی خاص جگہ کے لیے, کسی خاص عمل کے لیے مختص کر دینا بہت بڑا یہ ظلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہفتے کے 7 دن ہے, یہ پورے دن کے 24 گھنٹے ہے, اور مہینے کے 30 دن ہے, اور سال کے 365 دن ہے. ہر دن اللہ کے رسول کی محبت سے بھرپور ہونا چاہیے. آپ کی اطاعت, آپ کی اتباع, آپ کی فرمانبرداری, آپ کی محبت, آپ کی سنتوں کا التزام, یہ اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے. اور کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے, اور یہ شخص جنت میں جائے گا. اگر اس راستے سے ہٹ کے ہم نے خود تراشیدہ, خود کشیدہ, خود اختیار کردہ, اپنی طرف سے بنائی ہوئی اگر باتیں ہم نے اختیار کر لی اور اسے محبت رسول کا نام دے دیا, تو یقین جانیے اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا, رسول اللہ کو بھی جواب دینا پڑے گا. یہ چیزیں صحابہ نے تو اختیار نہیں کی, تابعین نے, تبع تابعین نے, ائمہ نے, محدثین نے, فقہاء نے, آپ نے کہاں سے اختیار کر لی؟ وہ چیز اختیار کرے محبت رسول میں جو رسول اللہ سے ثابت ہو. جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اسے کسی صورت میں اختیار نہ کرے. یہ محبت رسول نہیں ہے, یہ محبت رسول کے نام پر دھوکہ ہے, محبت رسول کے نام پر یہ پریشانی ہے, محبت رسول کے نام پر یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے. اس لیے اس سے دور رہیے, وہ کام کیجئے جس اللہ اور اس کا رسول راضی ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.